अस्सलाम वालेकुम। السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جی ایک سوال پوچھنا تھا، یہ تعویذ پہننا چاہیے یا نہیں؟ تعویذ پہننے کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے؟ تعویذ کے بارے میں اس بارے میں جاننے کی بات جو ہے نا وہ میرے بھائی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس دور میں وہ حدیث جن میں تمیمہ کا ذکر تھا نا ان کا ترجمہ تعویذ کر کے رسالے لکھ لیے کہ تعویذ شرک ہے، یہ لوگ مشرک ہیں، اور اس حد تک وہ آگے چلے گیا کہ ہمارے بہت بڑے بڑے امام اور نیک لوگ جو تعویذ لکھتے تھے ابن تیمیہ جیسے، ان کو بھی انہوں نے کہا سب مشرک ہیں۔ یہ ہے جو نادان لوگ، علم نہیں ان کے پاس، عربی زبان میں لکھے ہوئے کو تعویذ کو تمیمہ کوئی نہیں کہتا۔ لسان العرب سب سے بڑا لغت ہے، آپ دیکھ لیں ابن منظور کہتے ہیں جو لکھی ہوئی عبارت کو کہتے ہیں کہ یہ تمیمہ ہے، یہ جاہل ہے، نادان ہے۔ وہ ہڈیاں تھیں، گھوگے تھے، منکے تھے، بعض جانوروں کے ٹانگیں وغیرہ تھیں جن کو لوگ سمجھنے میں برکت ہے۔ اب بھی کئی لوگ پوچھتے پھرتے ہیں مجھے کون سا پتھر مناظر، وہ ہے تمیمہ شرک۔ یہ جو ایک شخص نے درخواست لٹکائی ہوئی کہ اللہ مجھے شفا دے، بجائے ہر وقت پڑھنے کے وہ لٹکائے پھرتا، اللہ جانتا۔ تو یہ صحابہ اور تابعین سے چلا تھا، بڑے بڑے نیک لوگوں نے کیا۔ جو نہیں بھی کرتے نا، جنہیں علم ہے، وہ کہتے ہیں ہم یار اس سے احتیاط کرتے ہیں، مگر یہ تمیمہ نہیں، نہ شرک ہے۔ علامہ البانی صاحب ہیں دوسرے شیوخ عرب کے، وہ کہتے ہیں بچے اس لیے کہ لوگ پھر غلط تعویذوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ورنہ بذات خود وہ مانتے ہیں کہ یہ نہ تمیمہ ہے نہ شرک ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے، مگر کسی موحد سے نیک آدمی سے لکھوانا چاہیے جس میں یہی درخواست ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے اور تندرستی، کوئی ڈر نہیں اس میں۔ جی شکریہ جی جزاکم اللہ۔ تعویذ گنڈا شرک ہے یا نہیں، میں اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک تعویذ، اب گنڈا کس بلا کا نام ہے میں نہیں جانتا، میں جو بات کر رہا ہوں وہ صرف تعویذ کی کر رہا ہوں۔ تعویذ شرک نہیں ہے اصلاً، اگر اس میں کوئی چیز شرکیہ استعمال نہ ہوئی، کوئی سورہ اخلاص لکھ کر اگر یہاں پر باندھ لیتا ہے اس میں شرک کی کون سی بات ہوگی؟ ایک تعویذ کا ہے کہ اپن تعویذ باندھ، ہمارے یہاں کہتے ہیں تعویذ شرک ہے، ٹھیک ہے، اور فائدہ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جی جو اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے تعویذ باندھے ہیں، خود صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ ہم بعض دعاؤں کے بارے میں فرمایا کہ ہم یہ دعا پڑھتے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں بطور تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ اصل میں جن تعویذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ تعویذات تھے جو کفار کے اندر رائج تھے اور کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری و مسلم کی روایات میں موجود ہے کہ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ ہم بعض کلمات سے دم کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے شاید فرمایا کہ پہلے وہ کلمات میرے سامنے پیش کرو۔ جب انہوں نے پیش کیا آپ نے سنا تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، فرمایا اجازت دی باقاعدہ، ٹھیک ہے آپ اسے دم کریں، اور جن میں کوئی قباحت آپ محسوس فرماتے اس کو منع فرما دیا کرتے تھے۔ تو تعویذ باندھنا اگر صرف اس قصد و ارادے کے ساتھ ہو کہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ تعویذ نہیں دیتا ہے، یہ بس ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، اور ذریعہ وسیلہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ جیسے دیگر طریقہ ہائے علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، تو جیسے ہم ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، آپریشن وغیرہ کرواتے ہیں، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوتا یا ہم یہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ یقیناً نہیں، ہم انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ شفا اللہ ہی دے گا، یہ گولی نہیں دے گی، ڈاکٹر نہیں دے گا۔ اسی طرح تعویذ کے بارے میں بھی اگر کوئی یقین رکھے کہ شفا تعویذ نہیں دے رہا ہے، ہمارا رب کریم دے گا، لیکن رب کریم کی ہی عادت کریمہ ہے کہ وہ جب کچھ عطا فرماتا ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب قائم فرما دیتا ہے، اور تعویذ بھی ایک سبب اور ذریعہ ہے، تو اس کے استعمال